اچھا علی بھائی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ، آپ بھی کام کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب بھی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی، بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس پہ، انجینئر علی مرزا صاحب بھی، کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارے ملک سے اب ختم ہونی چاہیے. بالکل. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس وقت جو ذہن سازی تھی اس کے مطابق مجھے لگتا تھا کہ ہمارے فرقے کے علاوہ سب کافر ہیں. صحیح. تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے جلدی شعور دے دیا، ہدایت دے دی، پتہ چلا کہ بھائی سب مسلمان ہیں. اور سب کا معاملہ تو اصل تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کلب، آپ لوگ اور باقی لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں نوجوان نسل کو اس فرقہ واریت کے زہر سے نکالنے میں؟ جی، فرقہ واریت ریئل ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اور اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. یہ فیس میں نے بھی کی، جیسے آپ نے کہا، آپ نے بھی کی. obvious سی بات ہے، یوتھ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم کہاں جائیں، کون سا قرآن پڑھیں. اس طرف جائیں وہ کہتے ہیں ان کا قرآن کی تفسیر نہ پڑھیں، اس طرف جائیں وہ کہتے ہیں. کنفیوژن ہے. دیکھیں، یوتھ کلب نے ماشاءاللہ بڑے سمپلیفائی کر کے کوشش کی ہے سلوشن دینے کی، کہ دیکھو قرآن اور حدیث کو تھام لو. اور اب تو بہت ایزی ہو چکا ہے، اب تو ایپس آ چکی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ اب تو یوٹیوب چینلز پہ بہت اوتھینٹک علماء آ رہے ہیں، وہ آ کر بتا رہے ہیں لوگوں کو. تو میرا خیال، ایک تو اہدنا الصراط المستقیم بہت دل سے پڑھنا چاہیے انسان کو. سورہ فاتحہ نماز پڑھتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے ہم سیدھا راستہ مانگیں اور اللہ دکھائے نا؟ اللہ ڈیفینیٹلی دکھائے گا سیدھا راستہ. لیکن یہ ریئل ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے حافظ بھائی کہ ہر جگہ جائیں انشاءاللہ. دیکھیں، ہم یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے یہ فلانا ہے، یہ فلانے فرقے کا. آپ ہر جگہ جاؤ، ان کی بات سنو، ان کے ساتھ ملو، اٹھو بیٹھو. اسی سے تو ایک دروازہ کھلے گا نا، تبادلہ خیال کا، ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہوگی، کسی کنکلوژن کو تو آپ ریچ کریں گے. پھر ماشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں، ریلیجس منسٹری کو، کہ ذرا اس پہ ورکنگ بھی کی جائے، اور ہمیں وہ انوالو بھی کرتے رہتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں. ماشاءاللہ گورنمنٹ ابھی تو ریسنٹ نہیں، لیکن پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے کچھ پروجیکٹس تھے. اس حوالے سے میں جاتا تھا مدارس ٹریننگ دینے، مساجد کے امام سے ہماری میٹنگز ہوتی تھی ماشاءاللہ. تو اس پہ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں. بٹ نیکسٹ جنریشن سے مجھے کافی امید ہے، بڑے ویل اویئر ہیں اور ٹالرنس ہے، اور وہ والی ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ نہیں جی میں نے چینج ہی نہیں ہونا، جو میں نے سمجھ لیا وہی ہے. تو یہ اچھے سائنز ہیں، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کو. اچھا، ایک اور چیز ہم بڑے امپورٹنٹ دیکھتے ہیں کہ یوتھ کلب، آپ لوگ جب کہیں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو لوگ کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ڈریسنگ پہ. جی. کہ ہمارے ہاں نارملی یہ کانسیپٹ ہے نا کہ مولوی ہوگا تو بس وہ پگڑی ہوگی، داڑھی ہوگی، شلوار قمیض ہوگی، تو وہی ہے. تو میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ جس بندے کو اپنے سے ریلیٹ کر پا رہے تو اس کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں. تو آپ کو یہ لگا ہے کہ واقعی اس اٹائر کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے لوگوں کو اپنے قریب لانے کا اور پھر اپنی بات پہنچانے کا؟ ہاں جی، اس کے فائدے تو نظر آئے ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ اٹائر اس لیے نہیں ہم نے کیا تھا کہ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے بس شاید پہلے سے ہم ایسی اٹائر کر رہے تھے. جب دین میں آئے تب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بس ٹائٹ لباس نہ ہو، اور جو خاص کچھ کنڈیشنز ہیں لباس کی، ایز لانگ ایز وہ پوری ہو رہی ہیں تو کیری آن. تو ہم نے تو کیری آن ہی کیا. لیکن اللہ کی طرف سے اسٹریٹجی کا فائدہ بھی ہوا. ریلیٹیبلٹی کی آپ نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ ہے ریلیٹیبلٹی. اور انفارچونیٹلی دیکھیں، میں اس لباس کے بالکل خلاف نہیں ہوں. اچھی بات ہے جو سمپلسٹی اختیار کرتا ہے، پگڑی پہنتے ہیں، سر کو کور کرتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، شلوار قمیض پہنتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے خاص طبقے کے لیے وہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے وہ لباس. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بن گیا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ایک خاص آڈینس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری اب اسٹریٹجی بھی بن گئی، آپ سمجھ لیں، اور فائدہ ہوا ہے الحمدللہ، بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اچھا، آپ کیونکہ یوتھ میں کام کر رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں، دین کے قریب آنے میں زیادہ آسانی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکیاں زیادہ جلدی قریب آتی ہیں، لڑکے زیادہ قریب آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لڑکیاں. اچھا، کیونکہ عورت کے پاس ایک بہت سپر پاور ہے، ایموشنل بینگ ہیں عورتیں. اور یہ ایک سپر پاور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جذباتی ہونا بہت اچھا بھی ہے. میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کورسز میں، لیکچرز میں، آڈینس میں بھی ایون. اور بہت پیشن بھی ہوتا ہے عورتوں میں نا، ایکسیلنس کی نیچر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. مرد ہوتے ہیں تھوڑے کیجول، جی، تو کیئر لیس اور کیجول ہوتے ہیں. عورتیں نا ایکسیلنس کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان میں کیئرنگ کا، نرچرنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو میرے تجربے کے مطابق ماشاءاللہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں دین کی طرف.
اور بڑے اچھے انداز سے آ رہی ہیں, لیکن بوائز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, بٹ عورتیں سبقت لے جا رہی ہیں میرے. اور یقیناً اس میں یہ بھی ہے کہ عورت اگر کرے گی تو وہ آگے پوری نسل ایک بچے تو تربیت کے حوالے سے ایک بڑا بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ.